أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المبشر والرسول المصدق والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ القلم کی چوتھی آیت کریمہ، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے اس طریقے سے فرماتی ہے: اے میرے حبیب، آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر پہنچ. دیکھیے، ایک چیز ہے خلق اور ایک چیز ہے خلق. خلق اور خلق میں کیا؟ خلق کہتے ہیں یہ ہماری جو ظاہری شکل ہے، ناک ایسی ہے، چہرہ ایسا ہے، قد اتنا ہے، یہ خلق پیدائش. اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا ہے وہ ویسے. کوئی اپنے ماموں کو پڑھا ہے، کوئی چچا کو پڑھا ہے، کوئی بھائی کو پڑھا. اس میں تغیر اور تبدل نہیں. یہ تھا جیسے اللہ نے اس کو پڑھا، اور اس میں بدلاؤ کے لیے خدا نے کہا بھی نہیں کہ اس کو یہ بس کرو کر دو، ناک لمبی ہے تو چھوٹی کرا دو، صرف آرڈر نہیں. وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے خلق. خلق انسان کی باطنی صورت کا نام. خلق انسان کی باطنی شکل کا نام. یہ کیا چیز ہے؟ باطنی شکل کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اگر برے اعمال ہیں تو مست ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مست. اس کی جو انسانیت کی شکل ہے وہ بدل جائے. مثلاً ایک انسان جس کا کام ہے صرف اور صرف دوسروں کو اذیت دے، زبان سے تنگ مارنا. یہ دیکھنے میں آدمی ہے، شکل و صورت آدمی بنا، لیکن اصل میں یہ باطنی اعتبار سے مست ہو کر بچھو بن. کیسے پتا چلے کہ مست ہو کر خواب میں پتا چلے؟ محشر میں جب آئے گا نا تو بچھو کی شکل میں سب پہچانے. اور جو محشر والی شکل ہے وہ خواب میں نظر آتی ہے. خواب ہوتا ہے جو انسان کی اصلی شکل کو دکھاتا ہے. ایک انسان ہے جس کا کام ہے فرار کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا. کبھی ان کو ٹوپی پہنائی، کبھی ان کو ٹوپی پہنائی، کبھی ان کا جیب کاٹ دیا. اس کا کام ہی وہی مکاری عیاری. دیکھنے میں آدمی ہے
لیکن حقیقت میں مس ہوگا کہ بھیڑیا بن گیا. کیا بن گیا ہے؟ بھیڑیا. کیسے پتہ چلے گا؟ خاک میں جو آپ دیکھیے گا بھیڑیا ایک طرف آ رہا ہے، سمجھ لیجیے یہ یہی آتی. محشر میں بھی اسی شکل میں نمودار ہوگا. یہ باطنی شکل جو اخلاق والی ہے وہ بدلے. دیکھنے میں انسان اندرونی طور پر بھیڑیا. جناب یعقوب نبی نے خواب دیکھا میرے بچے یوسف کو جنگل میں 10 بھیڑیے گھیرے ہوئے. نبی کا خواب کیا دیکھا؟ یوسف کو 10 بھیڑیے گھیرے ہوئے. تو عام انسان ہوتا سمجھتا بھیڑیے ہیں، گھیرے نہیں. نبی دیکھ آپ کی تعبیر جانتے تھے. یوسف سے کہا بیٹا جو خواب دیکھا ہے اپنے بھائیوں سے بیان مت کر. کہ دیکھنے میں میرے بیٹے ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، لیکن بغض میں، حسد میں، عیاری میں، مکاری میں اتنے پڑ گئے کہ مست ہو گئے. اس دنیا میں ان کی شکلیں بھیڑیے جیسی ہے. تمہارے ساتھ مکاری کر سکتے ہیں، فرار کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، تمہاری جان بھی دے سکتے ہیں. اسی لیے حکم یہ ہوا علم اخلاق میں کہ اپنی باطنی شکل کو بدلو. اندرونی شکل اس کو عوض کرو. دو چیزیں، ایک ہے حسن الخلق، ایک ہے سوء الخلق. حسن الخلق یعنی اچھا اخلاق، اچھی صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا. اخلاق یعنی صفت، ایک اخلاق یعنی صفت، اچھی صفتوں کو پیدا کرو. عدالت ہے، گھر میں عدالت سے کام لو، محلے میں عدالت سے کام لو، شہر میں عدالت سے کام لو، ہر ایک کا حق اس کو دے. سخاوت اخلاقی صفت، بڑوں کا احترام کرنا اچھی صفت ہے، یہ اس میں خلق میں آتا ہے. بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا یہ کیا ہے؟ حسن الخلق ہے. صداقت، امانت داری یہ کیا ہے؟ حسن الخلق. اس کو اختیار کرو، اسی میں اپنے آپ کو ڈھالو. ایک ہے سوء الخلق، برا اخلاق، بری صفت، جھوٹ، دھوکہ، فرار، حسد، بغض، کینہ، تکبر. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سوء الخلق، برا اخلاق. یہ حسن الخلق انسان کے باطنی جو شکل ہے انسان کی اس کو نورانی کرتے ہیں. لیکن جو سوء الخلق ہیں یہ انسان کی باطنی شکل کو کیا کرتے ہیں؟ مست کر دیتے ہیں. کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے، کوئی ہاتھی نظر آتا ہے، کوئی شیر نظر آتا ہے، کوئی چیتا نظر آتا ہے، کوئی اشتہا نظر آتا ہے. انسان کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں جیسا اس کا اخلاق ہوتا ہے اس کی باطنی شکل ویسے ہی ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن اسی شکل میں اس کو لایا. لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں. دنیا کے اندر بھی ہم اچھے رہیں گے، مرنے کے بعد اس دنیا میں بھی ہماری بے عزتی نہیں ہوگی. ایسا تو سمجھتے ہیں نا، عزت صرف اس دنیا میں بنانی ہے. دھوکہ دے کے، فرار دے کے، چوری کر کے، قبضہ کر کے اس دنیا کی عزت بنانی ہے. اس دنیا میں کتنے دن رہو؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال. لیکن وہ دنیا جس میں تمہاری شکل بدل گئی ہے، جس سے ملاقات ہوگی بھیڑیے کی شکل میں جاؤ گے، آپ تو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لہذا سوء الخلق کو ترک کرنا اور نبی کی بعثت کا مقصد، بعثت یعنی آنے کا مقصد یہ کیا؟ نبی کے آنے کے بعد نبی کے آنے کا مقصد یہی اخلاق ہے. آپ سے پوچھا 1,24,000 انبیاء، 1,23,999 آپ سے پہلے ہے. ٹھیک،
آپ کیا نہیں کہہ سکتے؟ ہم عبادتیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، جیسی بھی نماز کی فرمائی، روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی اچھائیوں کو کام کروں۔ ایک مسلمان سچا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کے اخلاق کو اپنا نمونہ عمل نہ، اسی لیے حدیث پڑھی تھی، حضور پاک نے فرمایا الخلق وعاء الدین، اخلاق دین کا برتن ہے، اگر اخلاق اچھا ہے تو دین بھی اچھا ہوگا، اخلاق برا ہے تو دین بھی برا ہوگا۔ دیکھیے اخلاق میں سب سے اہم چیز ہے دوسرے کو معاف کر دینا، جسے ذاتی کیا ہمارے ساتھ اس کو، اور جو آدمی جتنا دوسرے کو معاف کرتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کوئی پیسے سے بڑا نہیں، کوئی بڑی گاڑی خریدنے سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی بنگلہ بنا لینے سے بڑا نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو انسان کو بڑا بناتی ہے، واقعاً بڑا بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ انسان کا اخلاق جتنا بلند ہے، اس لیے رسول سے کہا گیا حضور آپ کا اخلاق عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے تو سب کچھ عظیم ہے، اور اخلاق عظیم نہیں ہے تو نہ یہ بنگلہ ہم کو بڑا بنا سکتا ہے، نہ مہنگی گاڑی ہم کو بڑی بنا سکتی ہے۔ نہیں، ہم جہاں سمجھ رہے ہیں یہ تکبر کی صفت انسان میں ہوتی ہے نا، صرف میں، یہ بڑی خطرناک، اسی نے شیطان کو جنت سے نکلوایا، اور یہ اتنی خطرناک صفت ہے کہ اگر یہ صفت پر انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بعض وہ ہیں جو احساس سے کمتری میں مبتلا رہتے ہیں، احساس سے کمتری، آپ لوگ کم سمجھتے ہیں، لہٰذا چار آدمی بات کر رہے ہیں، کس سے جو ہے بیچ میں بول رہے ہیں، میں بھی ہوں، اس میں اندر سے کمتر اپنے کو سمجھ رہا ہے، سمجھتا ہے بڑوں کے درمیان بول رہے ہیں مجھے، یا ایسی حرکت کرے گا کہ لوگوں کی نظروں میں آئے، بیچا حرکت، اچھا کام تو اچھی بات۔ اس سے خطرناک بیماری کا نام ہے احساس برتری۔ احساس برتری کی بیماری ہے، احساس برتری، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے ہو، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، محلے میں چلتے ہیں جھومتے ہوئے کہ لوگ ہم کو سلام کریں، کیوں؟ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو، خاندان والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کلاس کے لوگ ہیں، یہ بنیا ہیں، یہ چشمہ بیچتے ہیں، یہ بولا کرتے ہیں، میری شان نہیں ہے کہ ان سے ہم رابطہ قائم کریں۔ یہ ہے احساس برتری میں مبتلا متکبر انسان، اور جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو اس کی عقل فاسد ہو جاتی ہے۔ ابو جہل رسول کے زمانے میں سب سے بڑا تکبر کرنے والا آدمی اور متکبر، اور یہ جنگ بدر میں رسول سے لڑنے بھی آیا تھا، زخمی ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ تو رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود، بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے، قد چھوٹا سا تھا، آواز بڑی اچھی، لہذا جب بھی کوئی پیغمبر کے پاس آتا تھا وہ کہتا تھا یا رسول اللہ ہم قرآن سننا چاہتے ہیں، کیا نازل ہو؟ تو رسول عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں تم قرآن پڑھو، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو سامنے والا جھوم اٹھتا، اتنے مقدس صاحب۔ انہوں نے دیکھا ابو جہل گھوڑے سے گر گیا،
اور زخمی ہو چکا ہے باقاعدہ، تلوار نکالی، ابو جہل کے قریب پہنچے، تلوار کو اس کی گردن پہ رکھا، ابو جہل ہاتھ کھول کے، کون؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ کہا کیا کرنا چاہ رہے؟ کہا تیری گردن کاٹنا چاہ رہا، تو دشمن رسول ہے، گردن کاٹنا چاہ رہا۔ اس نے غصے میں کہا اے چرواہے، تیری مجال میری گردن کاٹی؟ چونکہ عبداللہ ابن مسعود مکے میں چرواہے تھے، اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اس نے کہا میری شان یہ نہیں ہے کہ تم میری گردن کاٹو، جاؤ محمد سے کہو بنی ہاشم میں سے کسی کو بھیجے تاکہ وہ میرا گلا کاٹے۔ یہ تکبر، میری شان نہیں ہے کہ تم چرواہے ہو، شکل و صورت کے لیے ایسے نہیں ہو، قد بھی چھوٹا سا ہے، جاؤ کسی لہیم شہیم آدمی کو بھیجو، خوبصورت آدمی کو بھیجو، بنی ہاشم کے آدمی کو بھیجو تاکہ وہ میری گردن کاٹے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، آج میں ہی تیری گردن کو کاٹوں گا۔ جب وہ جو ہے مایوس ہو گیا کہ یہ جو ہے امت تک میرا پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے جب میری گردن تو کاٹ رہے ہو تو ذرا سا لمبی کر کے کاٹنا، اوپر سے نہ کاٹنا، چھوٹی سی گردن نظر ہے، لمبی کر کے کاٹنا۔ کیوں؟ کہ جب محمد کے سامنے میرا سر جائے تو سب سے لمبا میرا ہی سر ہو۔ یہی تکبر کی انتہا، جہالت کی انتہا، مرتے مرتے تکبر نہیں جا رہا، سر ذرا لمبائی سے کاٹنا، گردن لمبی ہو مرنے کے بعد۔ لہذا رسول نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جو انسان دوسروں کو جتنا معاف کر دیتا ہے وہ اتنا ہی بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی کا درس رسول اسلام نے پوری زندگی دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک جنگ بنی انمار میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک گوشے میں کھڑے ہوئے مہنے عبادت تھے۔ ایک مشرک تھا جو ایک عرصے سے اس چکر میں چکرا رہا تھا کہ ہم محمد کو اکیلے میں پا جائیں تو قتل کر دیں۔ مشرک نے تاکا اور دیکھا کہ اچھا موقع ہے، روز محمد کے ساتھ ان کے اعوام و انصار ہوتے تھے جو بچا لیتے تھے، آج ان کے پاس کوئی نہیں ہے، چلو آج آرام سے قتل کر دیں گے۔ وہ مشرک چھپتا چھپاتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا، پیغمبر محو نماز تھے۔ پیغمبر کی جب نماز ختم ہوئی اس نے تلوار نکالی، سینہ تانا، پیغمبر کے قریب پہنچا اور کہا من الذی ینجیکا منی یا محمد، اے محمد روز کو تمہارے صحابی تم کو بچا لیتے تھے، روز تمہارے چاہنے والے تمہارے ساتھ رہتے تھے، آج تم جب و تنہا ہو نہتے ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ من الذی ینجیکا منی یا محمد، آج میرے ہاتھوں سے آپ کو کون نجات دے گا؟ دیکھیے اگر کوئی کمزور دل کا ہو، کمزور ایمان کا انسان ہوتا یہی کہتا بھیا تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نہتا ہوں، تمہارا رحم و کرم ہوگا تو چھوڑ دو گے، اور اگر تمہارا رحم و کرم نہیں ہوگا تو قتل کر دو گے۔ لیکن میں قربان جاؤں نبی کے ایقان و اطمینان کا، جیسے اسے سینہ تان کے کہا من الذی ینجیکا منی یا محمد، اے محمد آج میرے ہاتھوں سے تم کو کون نجات دے گا؟ نبی مسکرائے اور مسکرا کے بعد بھی میرا رب بچائے گا جو روز بچاتا ہے، وہی بچائے گا جو روز بچاتا ہے۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے، ایک مساط دان کے مشرک کے سینے کے مارا، مشرک دور گرا، تلوار دور گری۔ اب نبی اٹھے، تلوار کو اٹھایا، مشرک کے قریب گئے،
کہا بتا من الذی ینجیک منی، میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے محمد تم کو تو تمہارے پروردگار نے بچا لیا، لیکن ہمارے پتھر کے خدا ہم کو نہیں بچا پائیں گے۔ اگر کائنات میں کوئی چیز مجھ کو بچا سکتی ہے تو اخلاق کا یا محمد وہ آپ کا اخلاق ہے۔ میں نے سنا یہ ہے کہ آپ دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنا اطمینان پیغمبر کو اپنے خدا کرتا اتنا ہی اطمینان اس مشرک کو اخلاق پیغمبر پہ تھا۔ مشرک نے کہا حضور آپ کے خدا نے آپ کو بچا لیا میرے ہاتھوں سے، لیکن ہمارے خدا ہم کو نہیں بچا پائیں گے۔ اگر کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھ کو آپ کے ہاتھ سے بچا سکتی ہے تو وہ اخلاق ہوگا یا محمد۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہا جا بھاگ جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ یاد رکھیے گا جب کوئی اپنے سینہ بے کینہ میں اتنا رحمدار دل رکھتا ہے تب اسے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی خالت فاخرہ دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ اخلاق ہے جو انسان کو ہر بلندی تک پہنچاتا ہے، یہ اخلاق ہے جو عزت دلاتا ہے، یہ اخلاق ہے جو دوسری قوموں کو ہماری طرف کھینچتا ہے۔ اسی اخلاق کے ذریعے سچے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اکیلے تھے، کوفے کی جانب جا رہے، راستے میں ایک ذمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے ذمی اس غیر مسلمان کو کہتے ہیں جو اسلام کی پناہ میں رہتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی۔ لیکن اسلامی گورنمنٹ اسی کا نام ہے، اس میں کسی کی نہ جان کو خطرہ ہے نہ مال کو خطرہ ہے۔ اسلامی حکومت سیکورٹی کے طور پر اس سے کچھ رنگ لیتی ہے تاکہ اس کی خصوصی حفاظت کی جائے۔ یہ ذمی اسلامی ملک میں رہ رہا تھا، یہودی تھا یا عیسائی تھا، لیکن نہیں تھا، خالی کا ذمی تھا، مسلمان نہیں، یعنی اس کا ذمہ حکومت پہ تھا، حکومت بچائے۔ خیر ذمی سے امام کی ملاقات ہو گئی۔ اچھا وہ ذمی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ علی حاکم امام ہے، اور ذمی نہیں پہچانتا، وہ سمجھا ذمی کہ یہ عام مسلمان ہیں، یہ عام مسلمان۔ حضرت نے اس کے ساتھ ہو گئی، اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا فرمایا میں کوفے تک جا رہا۔ جو مولانا نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ بغل کا گاؤں جو ہے نا تو اس کے اندر جا رہا۔ تو وہ ساتھ میں اور یہ چلتے تھے۔ اچانک ذمی کا گاؤں آ گیا، راستہ اس کا اس طرح مڑ رہا، ذمی مڑ گیا۔ ذمی جب مڑا تو حضرت علی بھی اس کے ساتھ مڑ گئے۔ ذمی نے پلٹ کے دیکھا یہ مسلمان بھی میرے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ شاید راستہ بھول گئے، جملے پہ بول۔ ذمی نے کیا کہا اسے؟ آپ شاید راستہ بھول گئے، کوفے کا راستہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ آپ نے تو کوفہ کہا تھا جانے کے لیے، یہ تو میرے گاؤں کا راستہ ہے، میرے قریے کا راستہ ہے۔ امام نے کہا دیکھو میں راستہ بھولا نہیں، بلکہ رسول اسلام نے اپنی ایک اخلاقی حدیث میں یہ فرمایا جب دو ہمسفر آپس میں سفر کریں اور ایک ہمسفر کا سفر ختم ہو رہا ہو تو دوسرے کے لیے اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ اس کو رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور تک اس کے ساتھ چلے۔ میں راستہ
نہیں بولا میں تو تجھے چھوڑنے جا رہا ہوں تھوڑی دور تک. ذرا سننا تھا زمین مڑ کے دیکھا آدمی کو, کہا آپ نے عجیب و غریب بات کر دی. میں تو سمجھتا تھا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, میں تو سمجھتا تھا اسلام مارو کاٹ کا مذہب ہے. آپ کہہ رہے میرے نبی نے یہ اخلاقی فریضہ بتایا ہے, اور واقعاً ذمہ کہہ رہا ہے سچا مسلمان وہ ہے جو ان اخلاقی امور میں پیغمبر کی اطاعت کرے. اس جملے سے وہ مسلمان ہو, ان اخلاقی امور میں پیغمبر کی اطاعت کرے. اور میں سمجھ گیا کہ پیغمبر سچے پیغمبر ہیں, اور میں یہ بھی سمجھ گیا آپ صرف مسلمان نہیں سچے مسلمان ہیں. لہذا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دے رہا ہوں, رسول کی رسالت کی بھی گواہی دے رہا ہوں. مولا ٹھیک ہے, اب خدا حافظ. مولا نے اپنے اس عمل سے بتا دیا اے ذمی ہم معصوم ہیں, خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کرنے آئے ہیں, ہم راستہ بھولتے نہیں بلکہ بھولے ہوئے کو راہ راست پر لاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یہ اخلاق ہے جس کا درس پیغمبر نے لیا, آل پیغمبر نے لیا, اور اسی اخلاق کے سانچے میں اگر ہم ڈھل گئے تو سچے مسلمان بھی رہیں گے, سچے انسان بھی رہیں گے. یہ ہے حقیقی دین جس کو مس کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی شکل بدلنے کی کوشش کی گئی. یزید جو شرابخوار تھا, بد اخلاق تھا, اپنی سگی پھوپھی کے ساتھ عقد کر رکھا تھا, بیٹی اور بیوی کے فرق محسوس نہیں کرتا تھا. اس نے اعلان کیا میں خلیفہ رسول. ٹھیک, انسان ظاہری اعتبار سے غیر مسلمان ہو, کچھ بھی کہتے ہم سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک گھر کے اندر کرتا ہے مجھ سے مطلب, لیکن ایک طرف وہ یہ کہے کہ میں رسول کا سچا جانشین ہوں, دوسری طرف بد اخلاق ہو اور اپنا اور افعال قبیحہ کو انجام دے, تو یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے شخص کا خاتمہ کرے یا حکومت سے. اسی لیے امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا قوم کو مخاطب کر کے, الا ترون ان الحق لا یعمل بہ, کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ مسلمانوں سے امام حسین کہہ رہے ہیں کیا تم اندھے ہو گئے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل کو روکا نہیں جائے. اگر حق پر عمل نہ ہو, باطل سے روکا نہ جائے, تو یہ صرف حسین کا فریضہ نہیں بلکہ ہر سچے مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ لقاء اللہ کے لیے تیار ہو, چاہے صلاح میں اس کو جان دینی پڑے مگر فساد کو ختم کرنا ہو. اسی عزم و ارادے کے ساتھ زہرا کے لال نے 28 رجب سن 7 ہجری میں اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑ. حسین 3 شعبان کو یعنی 5 دن کے بعد تقریباً مکے پہنچے. مکے میں حسین ابن علی نے 4 مہینہ اور 4 دن قیام اور 8 ذی الحجہ یوم تربیہ امام حسین نے مکہ میں چھوڑا. کربلا کی طرف حسین روانہ ہو گئے 2 محرم
61 हिजरी को ज़हरा का लाल करबला की सरजमीन पे वारिद हो गया। अभी मिखनत की रवायत के मुताबिक हुसैन का घोड़ा चलते चलते एक जगह पे रुक गया। हुसैन ने सोचा शायद मेरा घोड़ा थक गया। दूसरा घोड़ा मंगवाया, उस पे सवार हुए, उसने भी कदम आगे न बढ़ाया। तीसरा घोड़ा आया, उसने भी कदम आगे न बढ़ाया। 6 या 7 घोड़े हुसैन इब्न अली के बदले। जब किसी घोड़े ने कदम आगे न बढ़ाया तो इमाम अपने असहाब की तरफ मुखातिब हुए और कहा, बताओ अय्यो मौज़िन आदम अर्ज़, इस जमीन का नाम क्या है? एक सहाबी ने कहा, मौला मौला इस जमीन को गाज़िरिया कहते हैं। आपने फरमाया कोई और भी नाम है? किसी ने कहा हाँ मौला शत्ते फुरात, इस जमीन को शत्ते फुरात भी कहते हैं। इमाम ने कहा और कोई नाम है? किसी ने कहा हाँ मौला नैनवा, इस जमीन को नैनवा भी कहते हैं। इमाम ने कहा और कोई नाम है? एक ज़ईफुल उम्र इंसान असा का सहारा लेता हुआ इमाम के सामने आया और हाथ जोड़ के कहा, हाँ फर्जंदे रसूल, इस जमीन का सबसे पुराना नाम जो इसका नाम करबला है। हुसैन इब्न अली ने जैसे ही करबला का नाम सुना, फतनफ़्फ़ज़ सोदा, एक आहें सर्द भरी, फबका बुकाअन शदीदा, बहुत देर तक ज़हरा का लाल रोता रहा। मीर अनीस कहते हैं उसके बाद हुसैन इब्न अली झुके, एक मुश्त खाक उठाई, घोड़े से झुक के खाक उठाई हुसैन ने, घोड़े से झुक के खाक उठाई हुसैन ने, खुद सूंघी और बहन को सूंघाई हुसैन ने। जब ज़ैनब ने खाके करबला को सूंघा तो फौरन जमीन पे फेंक दिया, भैया जितनी जल्दी हो सके इस सरजमीन को छोड़ दीजिए, क्योंकि भैया इस सरजमीन की मिट्टी से आपके खून की खुशबू आ रही है। अजुलकुम अल्लाह, इमाम ने फरमाया नहीं भाई, इस जमीन पे सोना कयामत तक हमारा मुकद्दर है। हाँ होना बंदा है मना हो रे काफिना वह मस्फकुल दिमाएना वह मक्कलो रिजाना, ये वो सरजमीन है जहां हमारी सवारियों के बोझ उतारे जाएंगे, जहां हमारे मर्दों को कत्ल किया जाएगा, जहां हमारी औरतों को असीर दिया जाएगा, जहां हमारा खून बहाया जाएगा। ये वो सरजमीन है जहां मेरे अकबर के सीने में बर्छी की आनी टूट जाए। ये वो सरजमीन है जहां मेरे कासिम का लाशा पामाले सुने अस्फा हो जाएगा। ये वो सरजमीन है जहां मेरे अब्बास के बाजुओं को काट दिया जाएगा। बनी असद की बस्ती थी। इमाम ने बनी असद के सरदार को बुलाया। सरदार आया, मौला क्या बात है? कहा सरदार मैं इस जमीन को खरीदना चाहता हूं। सरदार बनी असद ने कहा मौला मुझे जमीन बेचने में कोई आड़ नहीं है, मगर इस जमीन में नुक्स है। मेरा मशवरा ये है हुसैन इब्न अली कि आप इस जमीन को मत खरीदिए, क्योंकि ये जमीन आज तक किसी नबी या नबी ज़ादे को रास नहीं आई। मौला इस जमीन से रात में किसी बीबी के रोने की आवाजें आती है। मौला इस जमीन को मत खरीदिए। मौला ने कहा नहीं, क़यामत तक इस जमीन पे सोना हमारा मुकद्दर है। 60,000 दिरहमों में हुसैन इब्न अली ने 4.25 मुरब्बा मील का रकबा खरीदा। खरीद
खरीदने के बाद इमाम बनी असद की तरफ मुखातिब हुए थे, अरे बनी असद, मैंने जमीन को खरीद लिया, मैं मालिक हूं, लेकिन 3 शर्तों के साथ मैं इस जमीन को तुमको हिबा कर रहा हूं। पहली शर्त यह है, हमारी शहादत के बाद इस जमीन पर ज़राअत और खेती मत करना। दूसरी शर्त यह है, अगर मेरा जायद दूर से आए तो निशाने कब्र बताते हैं, 3 दिन तक उसको मेहमान रखना। और तीसरी और आखिरी शर्त यह है, जब फौज यजीद हमको शहीद करके चली जाए तो हमारी लाश आए बरहना को दफ्न करते हैं। फिर इमाम बनी असद की औरतों की तरफ मुखातिब हुए, ऐ बनी असद की औरतों, मैं तुम्हारी शहजादी फातिमा का बेटा हूं, मैं तुम्हारी शहजादी ज़ैनब का भाई हूं। अगर तुम्हारे मर्द फौजे यजीद के खौफ से हमको दफ्न न करें तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमारी लाशों को दफ्न कर देना। फिर ज़हरा का लाल बनी असद के बच्चों की तरफ मुखातिब हुआ, ऐ बनी असद के बच्चों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप हमको दफ्न न कर सके तो तुम खेलने के बहाने से आना, एक एक मुश्त खाक हमारी नाशाए बरहना बेटा थे। इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। खुदाया जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो हमें मकरूज है उनके कर्जों को अदा फरमा। खुदाया जो हमें मरीज हैं बेहक के बीमार करबला उन सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। खुदाया बेहक के बीमार करबला जो एक मरीज जिसका नाम तकी है, जिसका आज ऑपरेशन है, खुदाया बेहद पे बीमारी करबला इस मरीज को, इस जवान को अपने दर से जल्द अज जल्द शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। खुदाया जो हमें असीर हैं बेहद के असीरा ने करबला उनकी रिहाई के ज़मीने को फराहम फरमा। खुदाया हम सबको अखलाक़े हसना से मुज़य्यन फरमा। खुदाया बुग़्ज़, हसद, कीना हमारे दिलों से हटा। खुदाया हम सब की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हम सब के मरहूमीन पर नज़र करम फरमा। खुदाया दुनिया ज़ुल्म जौर से भर चुकी है, हमारे इमाम ज़माना के ज़रिए से हमारी मदद फरमा और हम सबको उनके आबाद व अंसार में करार दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।